السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، چاند رات کی عید سے پہلے جو رات آتی ہے اس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اور حدیث شریف کی زبان میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات، بدلے کی رات۔ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت احادیث شریف میں بیان کی گئی ہے۔ ہم اور آپ تو اس رات کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، موج مستی میں نکال دیتے ہیں، لاپرواہی میں اور عید کی تیاری میں، خرید و فروخت میں، شاپنگ مال میں گزار دیتے ہیں، جبکہ اس رات کی اہمیت اور فضیلت کو جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اتنی زیادہ فضیلت ہے، ہائے ہم نے برباد کر دی، کاش کہ ہم بھی اس رات میں کچھ عبادت کر لیتے۔ دیکھیے کچھ روایتیں میں آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھ کر بتا رہا ہوں، جس سے آپ اچھی طرح سے جان لیں گے کہ اس رات کا یعنی چاند رات کا کیا مقام ہے شریعت کی نظر میں، اور اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کی رات ہوتی ہے تو اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یعنی انعام کی رات، بدلے کی رات، یعنی چاند رات میں اللہ رب العزت روزے داروں کو انعام عطا فرماتا ہے، انہیں بدل عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہی کہ رمضان کی آخری رات روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ جو رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، یعنی کہ جو چاند رات ہوتی ہے، اس رات اللہ رب العزت روزے داروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ رات لیلۃ القدر ہے؟ یعنی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو پہلے لیلۃ القدر کی فضیلت سن رکھی تھی، شب قدر کی فضیلت جان رکھی تھی، تو فوراً یہ سوال کیا، یا رسول اللہ کیا یہ شب قدر ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، کہ جب محنت کرنے والا محنت کر لیتا ہے اور مزدوری کر لینے والا جب مزدوری کر لیتا ہے اور پوری محنت کر لیتا ہے تو پھر اس کو مزدوری دی جاتی ہے، اس کو اس کی محنت کا پھل دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب روزے داروں نے پورا مہینہ اللہ کی عبادت کی، روزے رکھے، نوافل پڑھے، تلاوت قرآن، تراویح کا اہتمام، تو اب چونکہ کام پورا ہو گیا، محنت پوری ہو گئی، مزدوری پوری ہو گئی، تو اللہ رب العزت بطور مزدوری کے مغفرت عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو تسلی ہوئی۔ اسی طرح ایک تیسری روایت میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص عید الفطر کی رات میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، یعنی اللہ رب العزت سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالی آخرت میں اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ یعنی کہ آخرت میں حشر کے میدان میں جس دن تمام لوگوں کے دل سیاہ ہو جائیں گے، مردہ ہو جائیں گے، گھبراہٹ سے مر جائیں گے، اس وقت میں اللہ تعالی اس شخص کے دل کو تر و تازہ اور زندہ رکھے گا کہ جو لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات میں اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو یہ بہت مبارک رات ہے، جہاں ہم دوسرے کام کر رہے ہیں گھریلو صاف صفائی کے اور شاپنگ مال، خرید و فروخت، عید کی تیاری میں، وہیں کچھ نہ کچھ وقت نکال کر ہم اس رات میں اللہ کی عبادت بھی کریں۔ دیکھیے یہ قبولیت کی رات ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت دعا قبول فرماتا ہے، دعا رد نہیں فرماتا، جس میں پہلی جمعے کی رات ہے جو جمعے کی رات آتی ہے، اسی طرح دوسری رجب کی پہلی رات، جو رجب کا مہینہ ہوتا ہے تو پہلی جو شب ہوتی ہے اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اسی طرح شعبان المعظم کی 15ویں رات جو شب برات جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، چوتھی رات ہے عید الفطر کی رات جس کو ہم اور آپ چاند رات کہتے ہیں، تو عید الفطر کی رات بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اسی طرح 5ویں رات ہے عید الاضحیٰ کی رات جس کو بقرعید کی رات کہا جاتا ہے، بقرعید کی چاند رات۔ تو اس طرح یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ہم ان راتوں میں ضرور اللہ رب العزت کی کچھ نہ کچھ عبادت کریں تاکہ ہمیں فضیلت اور اہمیت حاصل ہو جائے۔ اور علماء کرام نے اس رات میں ایک عبادت بتلائی ہے، 4 رکعت نفل، اگر کوئی شخص وہ پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو تو معاف فرما ہی دے گا، اور اس رات کی جو فضیلت ہے وہ بھی عطا کر دے گا، اور جنت کے سارے دروازے اس کے لیے کھول دے گا اور جہنم کے دروازے بند کر دے گا اللہ رب العزت۔ وہ عمل کیا ہے؟ دیکھیے اگر وقت ہو تو یہ عمل آپ کر لیں۔
لیں ورنہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ دیکھیے چاند رات میں عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوری رات کبھی بھی 4 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھیں، یعنی 2 کر کے ہم 4 رکعت پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 21 مرتبہ پڑھیں۔ 4 رکعت پڑھنی ہے 2 سلام سے، یعنی پہلے 2 رکعت کی نیت باندھیں اور اس میں ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں بھی دوسری میں بھی سلام پھیریں، پھر 2 رکعت کی نیت باندھیں، اس میں بھی اسی طرح سے کریں۔ تو 4 رکعت جو شخص پڑھ لے گا انشاءاللہ العزیز اس نفل نماز کے پڑھنے والے پر باری تعالی جنت کے دروازے کھول دیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر دیں گے۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے اس رات میں یہ نفل پڑھنے کی، اس لیے یہ عبادت بھی کی جائے، اور جہاں ہم دوسرے دنیا بھر کے کام کر رہے ہیں یہ فضیلت بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے کام ہم سے ہو جائیں۔ تو عبادت کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگ جو ہے بس صرف یوں ہی جانتے ہیں نا کہ یہ رات بس چاند رات ہے، اتنے جانتے ہیں اور اس کو لاپرواہی میں گزار دیتے، فضیلت کا اندازہ نہیں ہوتا، تاکہ وہ عبادت بھی کر لیں، اللہ رب العزت سے کچھ لو لگا لیں، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں۔ تو اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ خاص پیغام پہنچے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔